فالذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ روزہ رکھ کر کے آئیں گے، جتنے لوگ تراویح پڑھ کے آئیں گے، جتنے لوگ بھی اس میں سحری کھا کے آئیں گے، جتنے بھی افطار کر کے آئیں گے، جتنی بھی تلاوتیں کر کے آئیں گے، جتنا بھی وظائف پڑھ کے آئیں گے، نوافل پر انضباط کریں گے، دعائیں چھوڑیں گے نہیں، سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں احسنوا الحسنى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اچھے اچھے کام کیے، جتنے برے کام سے سب بچ گئے، جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کر لے گئے، کیا ہوگا؟ حسنہ، جنت مل گئی۔ الذین احسنوا، جس نے بھی اچھے اچھے کام کیے، جس نے بھی اچھا کیا، احسان کیا، وہ سب کیا ہے؟ حسنہ، جنت مل گئی۔ لیکن ایک طرف باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے، وہ کیا ہے؟ وزیادہ، اوپر سے جو چیز ملنے والی ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے ملاقات۔ تو یہ روزے دار کے لیے ایک اسپیشل چیز یہ بھی ہے، جنت میں جانے والے جب پہنچ جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو انسان اس دن پریشان ایک چیز کی وجہ سے ہوگا۔ وہ پریشانی ایسی نہیں جو دنیا والی ہو، لیکن وہ تعجب والی پریشانی ہوگی۔ تعجب میں بھی کبھی پریشان ہوتا ہے نا، جیسے لیا کر کے مجھے آپ بیٹھا دیں کرسی پر، گئے بھائی فلاں دنیا کے سب سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں مجھے دعوت نامہ مل گیا، وہی بڑی چیز ہے۔ اب وہاں پتہ چلا کہ نہیں وہاں بیٹھنا ہے، آپ وہاں آ کر کے آدمی نہیں وہاں بیٹھنا ہے، اور پھر کہا کہ اس میں آپ کو لیکچر بھی دینا ہے، پھر کوئی چیز وہی سب کے سامنے کوئی چیز دی بھی جا رہی ہے، تو اچانک تعجب ہوگا، خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تعجب ہو کہ بھائی مجھے کیسے، ایسا نہ ہو کہ نہیں ان کا نام نہیں تھا، کسی دوسرے کو غلطی سے بیٹھا رہے ہیں۔ آدمی کبھی اٹھنے میں اپنی جگہ سے تعمل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نہیں ہوں، غلطی سے میرا نام پکار لیا گیا، وہاں کیسے میں جاؤں گا؟ تو یہاں انسان کیا کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں جب ملیں گی تو وہ ایسے ہی مبہوت ہوگا، بڑا اس کو اچنبھا ہوگا کہ یہ کیا ہوا۔ جنت تو ہم جانتے تھے، اس کے لیے تہجد پڑھ کے، تراویح پڑھ کے ہر نماز میں جنت کی دعا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی اور جنت کے پانے کی۔ یہ دعا تو جنت کی تو وہ تو مل گئی، لیکن یہ تو نہیں سمجھتے کہ جنت ایسی کچھ نہیں ہوگی۔ جنت جب مل جائے گی مومن بندوں کو، نیک بندوں کو، تو وہ مبہوت ہوگا، بالکل اچنبھے میں ہوگا کہ ہو کیا گیا، یہ دیکھ کیا رہا ہوں۔ سنتے تو بہت، لیکن ایسی چیز ہوگی یا اللہ، اس کے آنکھوں سے آنسو دل بھر آئے۔ اب دیکھیے اس سے بھی تعجب کی ایک بات سن لیجیے تاکہ روزے کا مزہ آ جائے۔ روٹین کے مطابق روزہ رہے گا، اتنا اس وقت کھانا بند کیا تھا، اس وقت کھانا شروع کر دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ تڑپ پیدا کر دے۔ وہ کیا ہے کہ ابھی تعجب سے، اچنبھے سے نکلا نہیں تھا، تب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے بندوں، اور وہ میٹھی آواز جب آئے گی تو مت پوچھیے کہ اور کیا بہتر، اور کیا اس کا سر ڈولے گا مستی سے، خوشی سے، کہ میرے بندوں کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے تم کو، کوئی اور نعمت کچھ اور لینا تو لے لو، دنیا میں بما صبرتم، دنیا میں بڑا صبر کیا تم لوگوں نے، بڑی بڑی برائیوں پر صبر کیا، دنیا بہت مزے لوٹتی تھی، کوئی بسترے کی مزہ لوٹ رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی مزہ لوٹ رہا ہے، کوئی سود بیاج کی لے رہا ہے، کوئی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جی رہا ہے، تم بہت روک کر کے سنبھل کر کے چلتے تھے، اس میں بھی ایسا نہ کہ پوچھ ہو جائے۔ تو
نعم خبردار، یہ تو بہت تعجب والا بہترین گھر تم کو ملا، جگہ ملی ہے۔ تو جب وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کچھ اور چاہیے بتاؤ، کوئی اور خواہش ہو تو کہو، تو بندہ اس وقت مارے تعجب اور تعجب میں وہ کہے گا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ہم تو دلی اس لیے آئے تھے کہ کہیں کوئی دوست احباب کے یہاں پیمانے سونے کو مل جاتا اور یہ مل جاتا کہ بھائی ہم کو کہیں کھانے ہونے کا آپ لوگ کھائیں گے، ہم بھی تھوڑا سا دو لقمہ کھا لیں گے۔ اب یہاں آ کر کے جو دلی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کا مالک بنا دیا، اب کرسی جو سب سے اونچی ہے وزیر اعظم کی اس پر بیٹھا دیا۔ یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور ہندوستان کا سب سے بڑی تجارت تھی وہ میرے نام اعلان ہو گئی، سب سے خوبصورت بچی تھی اس سے شادی ہو گئی، یعنی ہر طریقے سے میرا ہی نام ہو گیا۔ تو یہ بتائیے اگر کوئی جو اس طرح سے بھوکے سڑک پر رہنے والے آدمی کو اچانک یہ ملے اور پھر دینے والا یہ کہے کہ بتاؤ کچھ اور خواہش، کچھ اور چاہیے، تو اس کو کیا چاہیے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ایک لفظ اور کہہ دوں، میرے یہاں ایک دیہات کا آدمی تھا، تو گیا تو پوچھا لوگوں نے تم کو کیا چاہیے بتاؤ؟ کہا کہ اگر ہم سے جس دن کہہ دیں گے نا تو میں کہوں گا کہ مجھے خوب ہر بورے میں بھر کر کے گڑ دے دیے اور بورے میں بھر کر کے چینی دے دیے۔ بیچارے کی سب سے بڑی یہی تھی کہ اتنا گڑ مل گیا تو خوش، غریب آدمی، مگر تو آگے ہم کہیں گے ہم کو ہر بورا، تو اب اس کو مزید چیزیں مل جائے کیا اس کو سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ جل شانہ جب بندوں سے کہیں گے کہ بندوں کچھ اور خواہش ہو تو بتاؤ، وہ کہے گا تو میرا رب ہے، آقا ہے، اور اتنا دینے کے بعد اب کیا ہم سے مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا چاہیے؟ آنکھوں سے آنسو جاری، دل پھٹاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کیا نعمت ہوگی؟ بہت منظر یاد کیجئے ہو اور شوق پیدا کیجئے، دل میں اتاریے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، کہے گا کہ رب العزت والجلال تو ہمارا رب ہے، ہم سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ تو نے جو کچھ دے دیا ہے کیا یہ ہم سوچ سکتے تھے جو ہم کو مل گیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ اس وقت ملاقات کریں گے، اس وقت اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو جنت کی یہ ساری نعمتیں جو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تو ان کو تعجب ہو رہا تھا، سب لذتیں بھول جائے گا ایسی۔ تو میں نے کہا نا کہ عجیب چیز ہے لذت آشنائی، ملنے کی، رب سے ملنے کی جو پروردگار ہے۔ آپ بھی کبھی کوئی آپ کے ساتھ احسان کر دیتا ہوگا، اچانک گر گئے، اٹھا دیا، آپ کے بل دے دیا ہاسپٹل کا، ٹکیا کی طاقت نہیں تھی اور 1,50,000 کا آپریشن ہوا، مطلب کسی نے تمہارا بل بھر دیا، جاؤ، ہے کہ نہیں؟ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا تمہارا 50 لاکھ کا قرضہ ادا ہو گیا، جاؤ، ایک گھر بھی دے دیا۔ تو خواہش ہوگی کہ نہیں دیکھیں کون یہ اللہ کا بندہ ہے، ایک تو چیز رہ جائے گی نا خواہش، کون تھا یہ اللہ کا بندہ جو تم پر اتنی مہربانی کیا، کس نے کیا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہ جب آقا اور مولا اس کو جن پر یؤمنون بالغیب، پہلے ہی پارا کے پہلے ہی سورت کے شروع ہی میں پڑھے تھے کہ وہ غیب پر اللہ کو بلا دل دیکھے اللہ پر ایمان ایسا پختہ کہ جو کہہ دیا کریں گے، جو روک دیا اس سے رک جائیں گے۔ کیا ضرورت تھی 1-1.5 گھنٹہ کھڑا ہونے کی یہاں اللہ کے لیے، قائم قیام اللہ کے لیے؟ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ واقعی اس سے بڑی دولت دے جو اللہ سے، یہ کس کو ملے گی؟ اسپیشل طور پر بہت لوگوں کو ملے گی، لیکن بڑے خاص لوگ ہیں، لیکن اسپیشل طور پر جو اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ جو بلائن کو بلاؤ پہلے، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ یہی روزہ دار۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملیں گے تو اس وقت ان کو کی خوشی۔ اب ایک جملہ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ کیا روزے کی، بھوک کی، پیاس کی، دھوپ کی حالت میں
روزے کھولنے کے وقت جو تڑپ ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، اپنے رب سے ملنے کا انتظار ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی وہ شوق پیدا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طرف پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ہم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات، اتنے ہی کو تو ہم لوگ جنت سمجھتے ہیں۔ اللہ اسی سے خوش ہونے والے نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا 60 سال کی، 50 سال کی، 5 دن کی، یہ ہے کتنی؟ یہ اس میں سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، وظیفہ 24 گھنٹہ پڑھیں، جتنی نیکیاں کریں جو بظاہر دیکھنے میں ہیں، یہ 10 حصے میں سے 1 حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے تھے؟ 24 گھنٹہ قرآن پڑھو، 1 منٹ مت چھوڑو، اس پر غور فکر کرو، اس کے سارے مسئلوں کو جان جاؤ، ہندوستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کا مفسر بن جاؤ، اس پر عمل بھی کر لے جاؤ۔ قرآن اور نمازیں ایسی پڑھو جو کوئی پڑھنے والا نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا ایسا کوئی ادا سب کچھ کرو گے، جتنی نیکی کہی جاتی ہے وہ 1 حصہ ہے۔ بقیہ جو تم کھیت میں ہوتے ہو، کھلیان میں ہوتے ہو، نوکری میں ہوتے ہو، بیوی کے ساتھ ہوتے ہو، بچے کے ساتھ ہوتے ہو، کھاتے ہو، کھلاتے ہو، دنیا میں جو آپ کو 9 حصہ ہے عبادت کا، یہ وہ 9 حصہ کیسے گزر رہا ہے ہمارا؟ ایک نماز کی صحیح نماز جو اللہ والی ہونی چاہیے، جتنا خشوع ہونا چاہیے، جتنا جسم ہونا چاہیے، جتنا دل 1 سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے۔ اسی لیے شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح افطار کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اس طرح اللہ سے ملنے کا شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرح و فرحۃ عند لقاء، جب سب نیکیاں کریں گے، اللہ سے دل جوڑیں گے، تو اس کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ سمجھا؟ اسی لیے صحابہ جو تھے وہ 3 دن تک بھوکے ہیں، اور کہا دیا کہ جنت یہاں ہے، جان دینے میں ہے۔ بڑی بھوکے، ایک غریب آدمی کو چند کھجوریں ملی تھی، کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس میں اپنی جان کٹا دے گا اس کو جنت ملے گی۔ فَأَلْقَىٰ تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ، ہاتھ میں کھجور تھی، بھوک سے وہ مجبور تھا، کھا رہا تھا۔ کہا کہ یہ 2 دن بچی ہے، یہ کھاتے کھاتے تو بہت لمبی زندگی ہو گئی، جنت بالکل سامنے ہے۔ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، اللہ کے راستے میں نکلا، ابھی 1-2 تلوار چلایا نہیں، تب تک تلوار آئی، جنت میں جھلا گیا۔ سمجھا؟ یہ طرف ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سیدھے گیا جنت میں۔ اب آپ 1 کروڑ پیسہ لے کر کے بانٹنے کے لیے بیٹھے رہے، 100 روزہ رکھنے کے لیے بیٹھے رہے، یہ طرف پیدا کیجئے، اور یہ عبادتیں اسی لیے ہے کہ مزید طرف پیدا ہو۔